اور تمہارا مال اور تمہارا گھر اور تمہارا مال تجارت یہ محبوب بن جائے اللہ اور رسول سے زیادہ اور جہاد سے زیادہ محبوب بن جائے تو پھر اللہ کے طرف سے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس لیے میرے دوستو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کوئی چوائس یا آپشن نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت دی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ محبت کی ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا رتبہ، مقام اور دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جہنم سے نجات کی خوشخبری دی، وہ کسی اور وجہ سے نہیں، وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج افسوس کی بات یہی ہے کہ 2.25 ارب مسلمان ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، 74 لاکھ فوج مسلمان ممالک کے ساتھ ہے، لیکن اتنی بڑی طاقت کے باوجود بھی عالمی اسلام اس وقت ایک قبرستان بن گیا ہے کہ مغرب میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں جاری ہے۔ اور گزشتہ دنوں جب ہندوستان کی سرکاری پارٹی کے 2 ترجمانوں نے نبی مہربان کی شان میں گستاخی کی تو ہمیں یہی امید اور توقع اور یہی ہمارا یقین تھا کہ عالم اسلام کے یہ 57 اسلامی ممالک اس پر ایکشن لیں گے، سراپا احتجاج بنیں گے۔ لیکن میں امت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں مسلمان عوام نے احتجاج کیا، تاجروں نے احتجاج کیا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے احتجاج کیا، لیکن آج کے تاریخ تک کسی مسلمان حکمران نے انڈیا کے سفیر کو اپنے ملک سے نہیں نکالا اور اپنے سفیروں کو ہندوستان سے واپس نہیں بلایا۔ لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہم 22 کروڑ مسلمان ہیں، ہماری اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی حصے کا فرض ادا کریں۔ اور آج ایک بار پھر میں پاکستان کے حکمران سے کہنا چاہتا ہوں، برسر اقتدار حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، وہاں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہو، نبی کے شان میں گستاخی ہو، اور ہندوستان کا سفیر اسلام آباد میں حفاظت کے ساتھ بیٹھا ہو اور ہمارا سفیر ہندوستان میں بیٹھا ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی حکومت۔ یہ گزشتہ دن ہم نے بھی احتجاج کیا، انڈین سفارت خانے تک مارچ کیا، اور اس حکومت نے کانٹے دار تارے بچا کر ہمارے راستے بند کیے، ہندوستان کی سفارت خانے کی حفاظت کی۔ یہ پولیس، یہ سیکیورٹی کے ادارے، یہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، یہ امت کی حفاظت کے لیے ہے، یہ ہندوستان کے سفارت خانے کے حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی یقین تھا کہ حکومت خود ایکشن لے گی، لیکن بے شرم حکمرانوں نے کل صرف قومی اسمبلی سے ہندوستان کے سفارت خانے تک مارچ کر کے وہاں چند نعرے لگا کر دشمن ہے، انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا، انہوں نے اللہ کے گھر بابری مسجد کو شہید کیا، انہوں نے مسلمان
کلچر اور تہذیب پر حملہ کیا، لیکن جب حضور کے شان میں گستاخی کی، اس لحاظ سے اس نے ہماری غیرت کو چیلنج کیا، اس نے ہماری ایمان کا امتحان لینا شروع کیا۔ آج کی اس عظیم شان جلسے میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمران بے غیرت ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن یہ امت بحیثیت مجموعی یہ بے غیرت نہیں ہے۔ نبی مہربان کی شان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا ہر بچہ تمہارے لیے غزنوی بنے گا اور تمہاری تکبر اور غرور کا سومنات پاش پاش کرے گا۔ ہمارے بے ہمت حکمرانوں نے کبھی ہندوستان کو دی موسٹ فیورٹ نیشن اعلان کیا، کبھی ان کے ساتھ تجارت کر رہی ہے، اور جب ابھی نندن گرفتار ہو گئے، ہندوستان نے ہمارے خلاف حملہ کیا تو ابھی نندن کو اس حکومت نے واپس کیا۔ میرے دوستو، یہ بزدل لوگ ہیں، یہ بے ہمت لوگ ہیں، یہ ہندوستان کے ساتھ یاری کی بات کرتی ہے، دوستی کی بات کرتی ہے، تجارت کی بات کرتی ہے، لیکن ہم اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کے خاطر ہماری تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم آگے ہی بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہندوستان کو ہم وہ سبق سکھائیں گے کہ ان کو دن کے روشنی میں مودی کو تارے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اگر ہندوستان میں ایک اکیلی اور ایک تنہا لڑکی ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے تو آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم 22 کروڑ پاکستانی ہیں، ہم ایٹمی صلاحیت کا حامل ہے، تو یہ ہماری طاقت اور ہماری وجود فضول ہے اگر ہم نبی مہربان کی شان پر مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی حکومت نے کل بجٹ پیش کیا اور بجٹ کے بعد پورے ملک میں ایک ہنگامہ ہے، ایک خوف ہے، اور اس حکومت نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر ڈرون حملہ کیا ہے، خودکش حملہ کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت نے اس حکومت کو آرڈر دیا ہے کہ سود پر پابندی لگاؤ۔ یہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، 1973 کے آئین کا تقاضا، اسلامی نظریاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کل حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، اس بجٹ میں انہوں نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ سود کی ادائیگی کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے ہم اس سودی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، اللہ کے نظام کو اپناتے، تو آسمان کی طرف سے رحمتوں کی بارش اور زمین کی طرف سے برکتیں ان کو مل جاتی، لیکن انہوں نے اللہ کے نظام کو ٹکرایا اور اس کی وجہ سے یہ پکڑے گئے۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان کی حکومت نے 9.5 ٹریلین بجٹ پیش کیا ہے۔ اس بجٹ میں 4.4 ٹریلین انہوں نے قرضوں کے لیے رکھا ہے اور سود کے لیے رکھا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری حکومت نے ماضی سے کوئی سبق نہیں لیا اور ایک بار پھر انہوں نے IMF کے کہنے پر، ورلڈ بینک کے کہنے پر بجٹ بنایا، ان کے ڈکٹیشن کے مطابق
بجٹ بنایا. میرے دوستو، میرے بھائیوں، پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اگر اللہ کا نظام چاہیے یا آپ کو سودخوروں کا نظام چاہیے، آپ کو امریکی ایجنٹوں کا نظام چاہیے. اس سودی بجٹ اور سودی نظام کی وجہ سے پاکستان کا ہر بچہ 2,28,000 روپیہ مقروض ہے. پاکستان کے غریب عوام کے کندھوں پر اس وقت 53,000 ارب کا قرضہ انہوں نے ڈالا ہے. میرے دوستو، اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، لیکن شہباز شریف کی حکومت نے ایک ہفتے میں 60 روپیہ فی لیٹر پیٹرولیم کے مصنوعات میں اضافہ کر کے ہر پاکستانی کو رلایا، 22 کروڑ عوام کو تڑپایا. اور جو کام پی ٹی آئی کر رہی تھی وہی کام پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک سٹیٹس کو ہے، یہ ایک گندا نظام، ایک ڈرٹی گیم کے فیسیلیٹیٹر ہے، ایک گندا نظام کے پیرادار چوکیدار ہے. آج وہی بیانیہ اس وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ہے. کل جو بیانیہ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ شوکت ترین، حماد اسد عمر اور حفیظ شیخ کا تھا. میرے دوستو، آج پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے گن چھوڑا ہے، ابھی ہم گن صاف کر رہے ہیں. کل پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نے گن چھوڑا ہے، ہم گن کو صاف کر رہے ہیں. میرے دوستو، ان حکومتوں کا کوئی اور کام گن کے علاوہ، گن میں اضافے کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی زراعت تباہ ہو گئی. حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 79.9 ملین ایکڑ زمین دی ہے، لیکن ان بے ہمت حکمرانوں کی وجہ سے 28% زمین زیر کاش، باقی 72% یہ بنجر پڑی ہے. ہمارے جنگلات ختم ہو گئے، ہمارے انوائرمنٹ تباہ ہو گیا، اور اس وقت لاہور دنیا کے ماحولیات کے لحاظ سے تباہ کن ماحولیات کا سامنا ہے، برباد ترین ماحولیات ہے. کراچی کا بھی اور لاہور کا بھی. میرے دوستو، پاکستان میں 5 دریا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہے. اور جو جھوٹ پی ٹی آئی کی حکومت بول رہے تھے وہی جھوٹ اب یہ حکومت بول رہی ہے. عمران خان کے بعد شہباز شریف نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ 1 جون کے بعد یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اب تو لاہور میں بھی 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. میرے دوستو، یہ سود خوروں کا ایک ہی کلب ہے، یہ امریکی ایجنٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کے اشارے پر چلتے ہیں. ان کا ایجنڈا ایک ہے، پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو. انہوں نے کشمیر کاس کے ساتھ غداری کی اور کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کیا، ریمن ڈیوس کو انڈیا کے حوالے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا. اور کل آئی ایم ایف کا ایک نمائندہ رضا باقر کی صورت میں تمہاری اوپر گورنر مقرر کیا. پاکستان ہمارا ہے، لیکن ہماری تقدیر کے فیصلے آئی ایم ایف کے بند کمروں میں ہوتے ہیں، امریکی بابو کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اندازہ کرے، امریکن کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کی تو ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان
احتجاج کرے گا، لیکن 3 دن بعد صدر پاکستان نے ہمیں ٹیلی فون کیا۔ اوباما کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ کی موت پر اور کامیاب آپریشن پر صدر پاکستان نے مبارکباد دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ اس کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا۔ اس لیے دوستو، ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہے ذات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، کرسی کی لڑائی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کا یہ جہاد، یہ اس ملک کو امریکی نظام سے نجات کے لیے ہے، امریکی ایجنٹوں سے نجات کے لیے ہے، سودی نظام سے نجات کے لیے ہے، ظلم اور جبر سے نجات کے لیے ہے۔ ہم اس ملک میں اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں، خلافت کا نظام چاہتے ہیں، اسلامی نظام آئے گا، آپ لوگوں کو حقوق ملیں گے، جسٹس فار آل، سب کے لیے انصاف ہو۔ میرے دوستو، ایوانوں میں پہنچنے کے دروازے کھلے ہو۔ یہ کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، جدوجہد کرنا پڑے گا۔ پرسوں قومی اسمبلی میں ایک MNA نے اعلان کیا کہ اگر میرے لیڈر کو کچھ ہو گیا تو میں خودکش حملہ کروں گا۔ میں کہتا ہوں، آپ کے اندر اتنی غیرت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کرو، جس نے ہمارے لیے معراج پر جا کر دعائیں مانگی تھی، جن کے دندان ہمارے لیے میدان ایک متبادل نظام ہے۔ دیکھیے، میں 2 بار خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر رہا ہوں۔ میں نے 3 سالوں میں اپنی صوبے کو قرض سے پاک کیا تھا، قرض فری بجٹ میں پیش کرتا رہا۔ میں نے خیبر پختونخوا میں سود سے پاک بینکاری کا آغاز کیا تھا، اور پاکستان میں جب ہم سودی نظام ختم کریں گے تو اسلام کا ایک معاشی نظام موجود ہے، جس میں مشارکہ کا نظام ہے، جس میں مضاربہ کا نظام ہے، جس میں تکافل کا نظام ہے، جس میں اجارے کا نظام ہے، جس میں سکون کا نظام ہے۔ اور اس اسلامی نظام معیشت میں سودخوروں سے قرضہ لینے کی بجائے عالم ساہوکاروں سے ہسپیٹل اور باقی بڑے بڑے پروجیکٹ ہو، ہم اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اسلام کا انقلاب، شریعت کا انقلاب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ اس لیے میرا آخری پروگرام نہیں ہے، اور اس مہنگائی کے خلاف، اس تباکن مہنگائی کے خلاف، پاکستان میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے خلاف اور سودی نظام کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم جماعت اسلامی 25 جون سے ٹرین مارچ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ 26 جون کو بھی، 27 جون کو بھی ٹرین مارچ ہوگا۔ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے، اور نہیں چھوڑیں گے اس حکومت کو جب تک یا تو سودی نظام ختم نہ کرے، یا یہ کرپشن اور مہنگائی ختم نہ کرے، ورنہ ان کو حکومت چھوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا۔ اب نہیں چلے گا تمہارا یہ گندا نظام، اب نہیں چلے گی تمہاری یہ جادو، اب عوام کی بات چلے گی، اور عوام کا نعرہ اس ملک میں اسلام کا نعرہ، شریعت کا نعرہ، قرآن کا نعرہ۔ اس لیے انشاءاللہ 26 27
جون کو ٹرین مارچ کے لیے تیاری کرے اور جوانوں کو تیار کرے۔ مسلمان اس ملک کے غیر مسلموں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بقا اور عزت اور سیکورٹی بھی اللہ کے دین میں ہے۔ انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے تو خون کے آخری قطرے تک اور جان کے آخری لمحے تک اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں